بسم اللہ الفتاح العلیم مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج میں اردو کا ایک حق اور سچ مرشد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور حضرت ولا منڈی باؤدین تحصیل پھالیہ سے تعلق ہے، اور میں تو بارہا تمام حلقوں کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کو اعزازی طور پر اب پروفیسر کی ڈگری جو ہے وہ عنایت کر دینی چاہیے، بلکہ میں تو نام ضرور استعمال کروں گا، کیونکہ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی زبان کے اندر بھی ان کی بے شمار خدمات ہیں، لیکن آج ہم اردو کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان سے کچھ شرف تتلمذ حاصل کریں گے، اور میری ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ تب سے ہے جب مجھے نہ صرف میں خود لڑکھڑاتا تھا بلکہ میرے لفظ بھی لڑکھڑاتے تھے، تب سے میرا جو تعلق ہے وہ آپ سرکار سے ہے۔ اور میرے ساتھ جو موجود ہیں پروفیسر محمد شفیع شاہین، تیسری کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک آپ سے پڑھنے کا شرف حاصل، اور اس کے بعد بھی زندگی میں جب کبھی موقع ملا تو آج میں نے سوچا کہ ہم بھی مرشد اردو کے لیے ان سے کچھ کلام جو ہے وہ لے لیں۔ تو میں اب آپ کے اور قبلہ محمد شفیع صاحب کے جو ہے نا وہ درمیان مخل نہیں ہوتا، تو عرض کرتے ہیں جناب کہ اب آپ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ اچھا، میں عام طور پر ترنم سے پڑھتا ہوں۔ جی ہمیں ہمارے لیے جو ہے نا خوش بختی آپ پڑھیے۔ ایسا گیا ہے لوٹ کر آیا نہیں کبھی، ایسا گیا ہے لوٹ کر آیا نہیں کبھی، ایک شخص جس کو دل نے بھلایا نہیں کبھی، ایک شخص جس کو دل نے وہ کیا گیا کہ رون کے دل ہی اجڑ گئی، وہ کیا گیا کہ رون کے دل ہی اجڑ گئی، محفل کو اس کے بعد سجایا نہیں کبھی، محفل کو اس کے بعد سجایا نہیں کبھی، اور وعدوں پہ اس کے دل کو یقین عمر پر رہا، وعدوں پہ اس کے دل کو یقین عمر پر رہا، حالانکہ اس نے عہد نبھایا نہیں کبھی، حالانکہ اس نے عہد نبھایا نہیں کبھی، اور تیر جفا سہے ہیں بڑی تمکنت کے ساتھ، تیر جفا سہے ہیں بڑی تمکنت کے ساتھ، زخم جگر کسی کو دکھایا نہیں کبھی، زخم جگر کسی کو دکھایا نہیں کبھی، مجھ سے خفا ہے اس لیے اپنے بھی غیر بھی، مجھ سے خفا ہے اس لیے اپنے بھی غیر بھی
کہتا ہوں منہ پہ سچ کو چھپایا نہیں کبھی کہتا ہوں منہ پہ سچ کو چھپایا نہیں کبھی اور مانا فقیر ہوں مگر شاہوں کے سامنے مانا فقیر ہوں مگر شاہوں کے سامنے دستے سوال میں نے بڑھایا نہیں کبھی دستے سوال میں نے بڑھایا نہیں کبھی ہر دم سفر میں رہتا ہوں شاہین کی طرح ہر دم سفر میں رہتا ہوں شاہین کی طرح گھر مستقل کہیں بھی بنایا نہیں کبھی ایسا گیا ہے لوٹ کر آیا نہیں کبھی ایک شخص جس کو دل نے بھلایا نہیں کبھی. واہ واہ. اچھا حضور ہم نا ایک تھوڑی سی آپ سے جو ہے وہ یہ بھی ایک لیکچر ہی لے لیتے ہیں تھوڑا سا. ہمارے ہاں اتنا اردو پڑھانے کے باوجود، اردو کے اوپر اتنی جد و جہد کے باوجود جتنا زیادہ شاعری کا روب اور دبدبہ تھا، لوگوں کا رجحان تھا، شوق تھا، ذوق تھا، اس میں کمی آئی ہے پچھلے 20-30 سال میں، اور بہت زیادہ آئی. یعنی اس پچھلے 30 سالوں کے اندر ہم اگر دیکھیں تو جو نابغہ روزگار ناپید ہوتے جا رہے ہیں. 3 بنیادی باتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے شاعر کو مد نظر رکھنی چاہیے آپ کی نظر میں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وہ 3 باتیں کم از کم وہ سامنے رکھے تو اس کے کلام کو اگر وہ بہت جو ہے پر اثر اور پر وزن نہیں بھی ہے تو کم از کم جو ہے نا وہ اس کو متروک نہیں کیا جا سکتا یا اس کو سمجھا جا سکتا. یہ شاعری کی طرف جو لوگوں کا یا ادب کی طرف جو کمی آئی ہے نا، اس میں تو ہماری معاشی ابتری جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس طرح مصروف ہیں کہ وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. پھر جو میڈیا اس وقت ہے نا کہ ہر بندے کی رینج کے اندر موبائل ہے، جی بالکل، اور اس کو جس کو اس نے سننا ہوتا ہے وہ گھر بیٹھ کر سنتا ہے. گھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے. شاعروں کے متعلق میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو مطالعہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، مطالعہ سب سے پہلے نمبر پہ مطالعہ جو ہے. اگر اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، اس کو معنی نہیں آتے، اس کو چیزوں کے مطالب کے متعلق ہی نہیں پتا، تو وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے شاعری کی کتابیں، ادب کی کتابیں بالکل ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے. پھر ایسے نمبر 2 ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یعنی ماحول سے واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، آپ کا جو ادب سے جن کا لگاؤ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر ادب پرور بھی ہیں تو پھر بھی آہستہ آہستہ آپ پیچھے چلے جائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. پھر تیسرے نمبر پر آپ ایسی مجلسیں اور محفلیں برپا کریں. بالکل ٹھیک ہے. چاہے پہلے اس میں لوگ کم ہی آئیں گے، بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ارتقاء آئے تو پھر آپ کو ادبی محفلیں جو ہے نا ان کو برپا کرنا پڑے گا، تاکہ اس کے اندر شامل ہو کے لوگ اس طرف رجحان بڑھے. بالکل ٹھیک. جیسے انسان کا جس طرف رجحان بڑھے گا نا، وہ چیز ڈیولپ ہوگی انسان کے اندر. بالکل ٹھیک. کیونکہ ادب کی محفلیں بڑی کم ہو گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. اکا دکا ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم غنیمت سمجھتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ غنیمت نہیں ہے بلکہ یہ بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ ہونی چاہیے، اور چاہے مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کم لوگ بھی آتے ہیں تو پھر بھی جاری رہے. جیسے اب ضلع منڈی بہودین میں 1-2 تنظیمیں ایسی ہیں جو مسلسل
کام کر رہی ہیں اور ان کا کام اچھا ہلکا ارباب ذوق ہو گیا ہے، دائرہ مؤدب ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ دو اچھا ناظرین، میں نے نا چونکہ آج استاد محترم کا مرشد اردو پروفیسر شفیع شاہین صاحب کا صرف میرا ارادہ تھا کہ میں نے ان سے کلام سننا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں میں کچھ ضروری اور ظاہر جو بزرگ ادب ہے، جو مرشد ادب ہے، جو مرشد اردو ہے، تو اس نے کچھ نہ کچھ عطا ہی کرنا ہے ہمیں۔ تو حضور آخر میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ کہ شاعری میں جو وزن کی تلوار ہے جی وہ اس کو اپنے سر پر گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، یا اس کی طرف ہم ہر بندہ جو ہے نا وہ بیروں کے متعلق یا وزن کے متعلق وہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا پریکٹس میڈ دا مین پرفیکٹ۔ واہ واہ واہ، یعنی ہم پریکٹس سے اتنا اچھا کلام لا سکتے ہیں جو خود بخود باوزن ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جو نئے لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اوزان ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پریکٹس بڑی ضروری ہے، مسلسل لکھتے رہیں، ٹھیک ہے، اور استادوں سے پوچھتے رہیں۔ جو بعد میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں لیکن تصحیح کی زحمت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تصحیح کی زحمت بالکل ہونا چاہیے، اپنے سے سینئر سے سیکھنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، اب آخر میں جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس ویڈیو کا جو مین مقصد تھا، میں آج ان کے جو ہے نا وہ موبائل کے اوپر ان کا یوٹیوب چینل جو ہے نا اس کی سچویشن دیکھتا ہوں کہ اگر نہیں بنا ہوا تو میں آج بنا کے میں اس ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر ان کے یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو دوں گا، تو آپ سب نے لازمی اس کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا ہے۔ اور جس طرح آپ نے میرے چینل کے اوپر مجھے اتنی جو ہے نا وہ محبت دی کہ ہم نے جب مینٹور انگلش سے مرشد اردو کو الگ کیا تو آپ نے جو ہے نا وہ آنن فانن اس کے 2000 جو ہے نا وہ سبسکرائبر کر دیے، اور اب اس کا جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ ویور ہمارے پاس ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تعداد آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو مرشد اردو کا استاد محترم کا پروفیسر شفیع شاہین صاحب کا، میں ان کا جو ہے نا پروفیسر محمد شفیع شاہین صاحب کا میں آج ہی یہ ابھی جو ہے نا ان کے وہ جو لنک ہے وہ میں سیٹ کر کے تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، ہم نے تحصیل پھالیہ سے ان کو 1000 سبسکرائبر جو ہے وہ پورے کروانے ہیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور یہ میرا اس کی آج کی جو ہے نا وہ اس چھوٹے سے جو ہے نا وہ انٹرویو کا مین مقصد تھا جس کے لیے میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا۔ تو مجھے امید ہے، میں آپ سے بھرپور طریقے سے یہ گزارش کرتا ہوں، بالخصوص جو میرے سابقہ جو طلباء و طالبات ہیں ان سے میں بھرپور طریقے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ شخص میرا روحانی والد ہے، یہ شخص میری اردو کا محافظ ہے، یہ شخص میری اردو کا مرشد ہے، یہ میرا مینٹور اردو ہے۔ تو میں آپ سے بھرپور اپنے تمام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے میں حکماً یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ان کا چینل میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا ہے، اور اپنے تمام جو آپ کے ہوں گے جاننے والے ان سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ کروانا ہے۔ تو میں اگلا جو ہمارا جو انٹرویو ہوگا اسی کے جو دوسری کڑی ہوگی وہ ہم انشاءاللہ العزیز انہی کے چینل کے اوپر کریں گے اور لائیو کریں گے جب 1000 سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔